بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، برطانیہ میں مقیم پاکستانی آج لندن کے وقت کے مطابق 2 بجے، جب پاکستان میں تقریباً 6:30 بجے ہوں گے، برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ کپتان کی قید کے خلاف، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے انتقامی کارروائیوں کے خلاف اور پی ٹی آئی کارکنوں کی جیلوں میں اسیری کے حوالے سے وہ رائے عامہ کو، عالمی جو رائے عامہ ہے اسے آگاہ کریں گے کہ پاکستان میں کس طرح کی فسطائیت ہے، اور اس فسطائیت کا جو سب سے بڑا منبع اور مرکز ہے میاں محمد نواز شریف، وہ اسی برطانیہ میں بیٹھ کر یہ سارا خوفناک کھیل کھیل رہا ہے اور پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کو پامال کروا رہا ہے، جو یہاں لندن میں بیٹھ کر جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سابق وزیر اعظم ہے۔ یہ سارا رائے عامہ ہموار کی جائے گی، جو برطانیہ کا پریس ہے اسے بتایا جائے گا کہ اسی نواز شریف نے اسی ملک کے دارالحکومت لندن میں بیٹھ کر کس طرح پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا، اور یہ سب اس نے خود برطانیہ کے آئین کی وائلیشن کی ہے، برطانیہ میں بیٹھ کر ایک بہت بڑا کرائم کیا ہے، ایک بہت بڑی کانسپریسی سازش کی ہے، اور جسے ہم لندن سازش بھی کہتے ہیں اور لندن پلان بھی کہتے ہیں۔ تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ناظرین، وہ بھلے برطانیہ کے ہوں یا امریکہ کے، وہ بہت متحرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جزائے خیر عطا فرمائے جو وہ کاوشیں کر رہے ہیں 25 کروڑ عوام کی خاطر، پاکستان تحریک انصاف کی خاطر، اور اس کے کپتان عمران خان اور اس کے جو ساتھی اسیران ہیں ان کی خاطر۔ تو ناظرین، دوسری طرف ذرائع نے یہ خبر دی ہے، بہت تشویشناک خبر ہے ناظرین، کچھ تفصیلات ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی دے چکے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی شہباز حکومت کے ساتھ خفیہ ڈیل ہو چکی ہے، اور اسے ذرائع نے اب بے نقاب کیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ 5 نومبر کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 26ویں آئینی ترمیم کر کے آئین پاکستان پر ڈالے گئے ڈاکے کی توثیق کروانے والا آئینی بینچ بنوانے جا رہے ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ بندہ گنڈا پور نمبر 2 ہے، اسے آپ فائز عیسیٰ نمبر 2 بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ فائز عیسیٰ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر، اس کے عوام پر، اس کے آئین اور قانون پر اور عمران خان پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ جو آئین پاکستان پر شہباز حکومت نے، زرداری نے، نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی اندر کھاتے ملی بھگت کے ذریعے اور ایک کٹھ پتلی تماشے کے ذریعے یہ جو بہت بڑا ڈاکہ ڈالا ہے، یہ اس کی توثیق کرنے والا ایک آئینی بینچ تشکیل دینے جا رہا ہے، اور اس کا اس حوالے سے باضابطہ معاہدہ ہوا، باقاعدہ اس حوالے سے MOUs یعنی مفاہمت کی یادداشتوں پر انہوں نے دستخط کیے۔ اب انہیں اس منصب پر لانے سے پہلے یہ انکشاف کیا ہے ذرائع نے، اور کہا ہے کہ آپ جلد دیکھ لیں گے کہ اب جب یہ اپنا نقاب اتارے گا تو کیا آپ کو منظر نظر آئے گا، اور پاکستان پہلے سے بھی زیادہ خوفناک صورتحال سے دوچار ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو لائرز موومنٹ ہے وہ شروع ہونے میں بھی دیر ہو رہی ہے، کیونکہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ کوئی واضح جواب نہیں دے رہے اپنے ساتھی ججز کو بھی اور وکلا کو بھی، اور ان لوگوں کو جو ان سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ جناب اب ہم اس 26ویں آئینی ترمیم کا کیا کریں۔ یہ بڑی خبر ہے ناظرین، سپریم کورٹ کے ذرائع کے حوالے سے، وکلا ذرائع کے حوالے سے، ریٹائرڈ جج صاحبان کے حوالے سے، جو باہر سینہ گزٹ کے طور پر راولپنڈی اسلام آباد کے اقتدار کی غلام گردشوں میں چل رہی ہے، لیکن یہ دینے کی کوئی نہ تو جرت کر رہا ہے، نہ ایمانداری کے ساتھ رپورٹنگ کر رہا ہے، کیونکہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ
अली अमीन गंडापुर की भी गुड बुक में रहें और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी की गुड बुक में भी रहें। यही वजह है कि जो असल बात है वो छुपाई जा रही है, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि ये खबर खुद इमरान खान तक भी पहुँच चुकी है और उनकी खामोशी की वजह भी यही है कि ये जो मुनाफिकाना पीरियड है ये गुजर जाए, ये लोग बेनकाब हो जाएं, फिर वो बात करेंगे। अगर वो आज बात करेंगे फिर वो कल को लोग कहेंगे देखें जी मामला तो बिल्कुल ठीक हो गया था, इमरान खान के बयान ने बात ख़राब कर दी, इसलिए उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया, कोई वो इस हवाले से गुफ्तगू नहीं कर रहे। फजलुर रहमान के हवाले से भी चंद रोज़ पहले आपको याद होगा उनसे जब सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर वो अवाम के साथ खड़े होते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने यानी बड़े तरीके से बड़े सियासी अंदाज में ना फजलुर रहमान की तौसीक की थी और ना तरदीद की थी, और उसके बाद फजलुर रहमान खुद ही बेनकाब हो गए और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की सपोर्ट कर दी। तो इस बार भी जस्टिस यहिया आफरीदी के हवाले से इमरान खान ने किसी तरह के कोई तासुरात का इजहार नहीं किया, क्योंकि उनके पास भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि यहिया आफरीदी रॉन्ग नंबर है, ये राइट नंबर नहीं है, ये फायज ईसा 2 बनेगा और ये भी पाकिस्तान के आइन और कानून को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगा। अब आगे चलते हैं नाज़रीन। जो गंडापुर ने इमरान खान के हवाले से नया झूठ बोला है, आज वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि नई शतरंज की जो बिसात बिछाई गई है इसमें गंडापुर के 2 सबसे बड़े सहूलतकार कौन हैं। एक बार फिर सुन लें कि ये जो नई सियासी शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है इसमें गंडापुर के 2 सबसे बड़े अहम मोहरे शतरंज के कौन हैं। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड ज़राए के हवाले से सीना गज़ट और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और कोई अहम खबर वाली वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसे शेयर भी करना है, इसे लाइक भी करना है और इस पर अपने कमेंट्स भी देने हैं, क्योंकि ये मिशन जो है ये न सिर्फ मेरा मिशन नहीं है या आपका मिशन नहीं है या अकेले इमरान खान का मिशन नहीं है, ये हम सब का मिशन है। बड़े लोगों का इसमें बड़ा किरदार है, हम जैसे छोटे कारकुनों का, छोटे सहाफ़ियों का जो बिल्कुल समझ लें कि इब्तदाई स्टेज में हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बिलाशुबा कम है। लेकिन अगर हम हक बात करेंगे, सच बात करेंगे, बर वक्त खबर देंगे तो हमारी ताकत के हिसाब से, हमारे लेवल के हिसाब से ये भी खासा बेहतर जो कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो ये भी आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप इस पर कमेंट्स करेंगे, वो दोस्तों को, लोगों को, पीटीआई वालों को हौसला देंगे तो ये भी आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप इख्तलाफ करते हैं हमारी इस राय से, आप इख्तलाफी आवाज़ वाले कमेंट्स देंगे तो ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो इख्तलाफ राय है उससे बहस व मुबाहिसा होता है, मस्बत जो बहस व मुबाहिसा है उससे फिर जो दुरुस्त चीज़ है, जो हकीकी तस्वीर है वो उभर कर सामने आती है। इसलिए हम जो बयान कर रहे हैं इस पर आप अगर तनकीदी जायज़ा लेते हुए तनकीदी कमेंट्स भी देंगे तो हम उन्हें भी खुश आमदेद कहेंगे। तो नाज़रीन यहिया आफरीदी के बारे में ज़राए के हवाले से जो सनसनीखेज़ खबर निकली है वो ये है कि फायज़ ईसा से भी ज़्यादा खौफनाक किरदार अदा करने जा रहा है पाकिस्तान का ये नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दुआ करें नाज़रीन कि 5 नवंबर को जो अमरीकी सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन उम्मीदवार है, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो जीत जाए, वगरना बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी इमरान खान को और इसके सच्चे वफादारों को और इसके सच्चे सियासी इत्तेहादियों को और इसके सच्चे पैरोकारों को और पीटीआई को और पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम को।
یہ بہت بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں. صرف ہم دعا گو نہیں ہیں، آپ بھی دعا گو رہیے کہ اللہ رب العزت ٹرمپ کو فتح نصیب فرمائے. اس طرح کی دعا کرنا ناظرین، کچھ لوگوں نے کمنٹس دیے ہیں کہ جناب آپ ٹرمپ پر کیوں انحصار کرتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں امریکی انتخابات میں ٹرمپ کے ساتھ کیوں ہیں، ان میں سے کوئی بھی جیتے ہمیں اس سے کیا. ایسی بات نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جو مکی زندگی کا زمانہ تھا، اس موقع پر روم کے درمیان اور ایران کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ایران جیت گیا تھا. ایران چونکہ بت پرست تھا اور رومی عیسائی تھے اور مسلمان بھی اللہ کو مانتے تھے اور آسمانی مذہب والے تھے، تو اس لیے جو مسلمان تھے انہوں نے ان کے دل آزردہ ہوئے رومیوں کی شکست سے. حالانکہ بعد میں رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن اس وقت تک رومیوں کے ساتھ کوئی محاذرائی یا دشمنی نہیں تھی، لیکن صرف یہ تھا کہ وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس کو ہم بھی مانتے ہیں، یعنی مسلمان بھی مانتے ہیں. تو جو مکہ کے مسلمان تھے وہ کچھ آزردہ ہوئے، تو اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پھر وحی اور پیشگوئی نازل ہوئی کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ رومی جیت جائیں گے اور ایرانی ہاریں گے، اور پھر یہ پیشگوئی بعد میں درست بھی ثابت ہوئی. تو اس لیے اگر انٹرنیشنل لیول پر روس اور امریکہ کی، روس اور یورپ کی اور امریکہ کے اندر ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی جو جنگ جاری ہے، اس میں کسی ایک طرف دلی ہمدردیاں رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ کے 3 طرح کے دوست ہیں اور 3 طرح کے دشمن ہیں. سب سے پہلے جو ایک براہ راست دوست ہے وہ آپ کا دوست ہے. اس کے بعد جو آپ کے دوست کا دوست ہے وہ بھی آپ کا دوست ہے، اور جو آپ کے دشمن کا دشمن ہے وہ بھی آپ کا دوست ہے. تو اس حوالے سے ناظرین، چونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کا عمران خان اور عمران خان کے چھوٹے بھائی شہزادہ محمد بن سلمان، جو عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، ان کے ساتھ دو ذاتی دوستانہ تعلق بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو اوورسیز مسلمان ہیں، مسلم امریکنز، ان سب کی جو بڑی بھاری تعداد ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مشرق وسطیٰ کی جنگوں سے بھی نجات دلائے گا، اور باقی جو پاکستان ہے اور جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات میں بہتری لائے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں، لیکن خدا نخواستہ وہ ہار جاتا ہے. حالانکہ جو سروے آ رہے ہیں، حقیقی سروے، ان میں اسے بڑی بھاری اکثریت حاصل ہے اور 55-45 کا مقابلہ ہے، یعنی اتنی واضح برتری ہے اسے. لیکن چونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی وہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ کملا ہیرس کے ساتھ ہے. وہ اسے لانا چاہتی ہے کیونکہ وہ اسے ریموٹ کنٹرول کر سکتی ہے، اسے وہ شہباز شریف کی طرح کٹھ پتلی صدر بنا سکتی ہے، لیکن ٹرمپ کٹھ پتلی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے وہ امریکہ کا عمران خان ہے، اور پاکستان کا جو عمران خان ہے وہ پاکستان کا ٹرمپ ہے. تو اس لیے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اس لیے ہم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ دعا ضرور کیجئے گا. دوسری طرف ناظرین، قربانی کیوں زیادہ دینی پڑے گی؟ پھر یہی جو موجودہ پالیسی ہے، جو بائیڈن کی پالیسی ہے، جو سائفر سے شروع ہوئی تھی، وہ پھر آگے جاری رہ سکتی ہے. جاری رہے گی ہم نہیں کہہ رہے، چانسز ہیں کہ جو نئی صدر کاملا ہیرس آئے گی وہ بائیڈن جیسی تعصب کا شاید مظاہرہ نہ کرے، لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کرے گی، اور پھر اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی بھی ہوگی، شاید اسے اپنی مرضی کرنے کا موقع نہ ملے. لیکن بائیڈن چونکہ ایک خود مختار صدر ہوگا، تو اگر عمران خان یا پاکستان یا اوورسیز پاکستانی ایک جائز بات کریں گے تو وہ اس جائز بات کو سنے گا بھی، اور چونکہ دوست بھی ہے عمران خان اس کا اور شہزادہ محمد بن سلمان، تو خاصے چانسز ہیں کہ 5 تاریخ سے صورتحال میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. ناظرین، عمران خان کے حوالے سے ایک نیا جھوٹ کھڑا ہے علی امین گنڈا پور نے، اور یہ کہا ہے کہ جو نیا احتجاجی پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہے، یعنی 8 نومبر کا پشاور جلسہ منسوخ کر کے 9 نومبر کو ثوابی میں جو جلسہ رکھا ہے،
یہ انہوں نے سارا جو پلان بنایا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کیا کریں گے، پورے ملک سے لوگ آئیں گے، انہیں وہ ہدایات دیں گے، کیسے پورا ملک بند کرنا ہے، یہ سارا ڈرامہ جو انہوں نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ساری عمران خان نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور میں یہ سارا مینج کروں گا۔ یہ سفید جھوٹ ہے، اڈیالہ جیل کے ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں خاصی سرد مہری کا مظاہرہ کیا، اور یہ بھی ذرائع کہتے ہیں کہ وہ جو ملنے گیا تھا وہ خود اپنی مرضی سے ملنے نہیں گیا، وہ خود تو شرمسار تھا، ملنے جانا نہیں چاہتا تھا، اسے بھیجا گیا تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا پیغام لے کر گیا تھا اور کس کا پیغام لے کر گیا تھا۔ لیکن واپس آ کر جو انہوں نے سارے قصے سنائے ہیں وہ سفید جھوٹ ہیں، جب وقت آئے گا وہ ثابت کر دے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے ناظرین کہ عمران خان کا اس پر جو سخت رویہ اور کول رسپانس تھا، یہ اپنے علم میں ہونے کے باوجود جو ہمارے سینئر یوٹیوبرز ہیں، سرکردہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا سیل کے ان آفیشلی جو سربراہان ہیں، جیسے عمران ریاض خان ہیں، جیسے سمیع ابراہیم ہیں، انہوں نے یہ ساری صورتحال اپنے نوٹس میں ہونے کے باوجود گنڈا پور کی امیج بلڈنگ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور جو وہ بات کر رہے ہیں اسے بڑے طریقے سے انڈورس کر رہے ہیں، اور اس کو بڑے طریقے سے یہ پروپیگنڈا ضرور کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ زیادتی ہو رہی ہے، تاکہ لوگوں میں اپنا جو ہمدردی کا ویورشپ ہے وہ تو حاصل کر لیں۔ لیکن عملاً عمران خان کی جو پالیسی ہے یا جو عمران خان کا غم و غصہ ہے کہ ان کی ہدایات پر عمل کیوں نہیں کیا گیا، اور آئندہ کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈی چوک میں جا کر بیٹھیں، یہ کبھی پشاور میں جلسہ رکھتے ہیں، کبھی سوابی میں کیمپ لگانے کا ڈرامہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فیصل آباد میں جلسہ ہوگا۔ عمران خان بار بار انہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ رخ سیدھا رکھیں، نشانہ سیدھا رکھیں، آپ ڈی چوک کی طرف جائیں۔ اور ڈی چوک میں جب 60-70 ہزار لوگ پہنچ بھی گئے اور بالکل سمجھ لیں کہ ماحول گرم ہو گیا تھا، تو اس وقت اچانک غائب ہو گئے گنڈا پور، اور سارا سن کیا کرایا جو ہے اس پر پانی پھیر دیا۔ اور اس کے باوجود بھی یہ جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے بے شک قربانیاں دی ہیں، دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن اگر یہ لوگ کمپرومائز ہو گئے ہیں تو جس طرح دوسرے بہت سے لوگ کمپرومائز ہو گئے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہاں جی ہم اس سے زیادہ قربانی نہیں دے سکتے جتنی قربانی انہوں نے دی ہے۔ ہم بھی اس کو مانتے ہیں، ہر شہری اس کو مانتا ہے، ہر پی ٹی آئی کا ورکر اسے مانتا ہے، اور آپ کی اس قربانی کا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھی آپ کا جتنا اس حوالے سے عزت کرتے ہیں اس سے زیادہ عزت کریں، لیکن اگر آپ اس طرح یعنی اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ والا کردار ادا کریں گے تو یہ جو آپ نے اتنی بہت زیادہ تکلیفیں سہی ہوئی ہیں اور اتنی جو عظیم قربانیاں دی ہوئی ہیں وہ ساری اکارت جائیں گی اللہ رب العزت کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں بھی ہو جائے گا جب آپ کا یہ جو اندر اور باہر بے نقاب ہوگا۔ آپ کو گنڈا پور کے حوالے سے لوگوں کو صحیح صورتحال بتانی چاہیے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی جو اصل حقائق ہیں وہ بتانے چاہیے۔ جو آپ گنڈا پور کے جو گندے کپڑے ہیں ان کو دھونے کے لیے آپ اپنا دامن اور اپنے ہاتھ جو آپ پلید کر رہے ہیں، خدا را اس سے بچیے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، آپ لوگوں کو حقائق سے آگاہ نہیں کر رہے۔ آج ناظرین کل کے ہی ویلاگز میں سن لیں کہ جناب عمران ریاض صاحب نے کہا کہ جناب عمران خان کے ساتھ بہت تشدد کیا جا رہا ہے، اور انہیں جو سمجھ لیں کہ ان کے سیل کے سامنے جہاں 2 بلب لگائے جانے ہیں وہاں 4 بلب لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مچھر اور پتنگے ہوتے ہیں، اور عمران خان کو اس کی وجہ سے سخت اذیت کا سامنا ہے۔ اگر اس بات کا عمران ریاض خان کو پتہ ہے تو گنڈا پور کو کیا وہ لا علم ہوگا جس کے ساتھ 24 گھنٹے عمران ریاض خان رابطے میں رہتے ہیں؟ گنڈا پور اتنی اذیت ناک صورتحال سے عمران خان دوچار ہیں، اور عمران خان دوچار ہیں، اور عمران ریاض نے کل پھر دعویٰ کیا کہ جناب میں نے جو آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان کے ساتھ اندر زیادتی ہو رہی ہے، اسے قید کر دیا گیا ہے، اور جو ساری صورتحال بتائی، تو کیا گنڈا پور اس سے آگاہ نہیں تھے؟ گنڈا پور خود بھی آگاہ تھے۔ اگر عمران ریاض آگاہ ہے اور 24 گھنٹے وہ رابطے میں ہے گنڈا پور کے، تو اس کا مطلب گنڈا پور بھی آگاہ ہے۔
तो फिर जो एहतजाज और धरना था वो क्यों कैंसिल किया गया, और उस एहतजाज और धरने के बाद 10-15 दिन से आप फिर क्यों चुप होकर बैठे हुए हैं। और अब भी जब एहतजाज का प्रोग्राम दिया हुआ है कि इतने दिनों से इमरान खान अजियत सह रहे हैं, और आप कहते हैं कि जनाब हम 9 तारीख को वहाँ पर जमा होंगे और वहाँ पर मुशावरत करेंगे कि हमें आइंदा क्या करना चाहिए। यानी आपने 9 तारीख दे दी, लेकिन 9 को भी आप एहतजाज नहीं कर रहे। यानी उस रोज़ आपने लॉन्ग मार्च का कोई हुकूमत को थ्रेट नहीं दिया, कोई एहतजाजी मार्च का थ्रेट नहीं दिया, कोई एहतजाजी धरने का थ्रेट नहीं दिया। आपने कहा कि हम वहाँ एक मुशावरती जिरगा करेंगे और सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये नाज़रीन सूरत हाल है। और इमरान रियाज खान ये कह रहे हैं कि जनाब गंडापुर ने ये कर दिया, वो कर दिया। और समी इब्राहिम ने कल उनका इंटरव्यू किया और उसमें भी बड़ी इमेज बिल्डिंग। उनसे भाई आप ये सवाल करें कि भाई इमरान खान और बाकी जो असीरान हैं उनके लिए आप क्या फाइनल कॉल देना चाहते हैं। ये हर दफ़ा फाइनल कॉल देते हैं और फिर उससे विड्रॉ कर जाते हैं। अब लोगों को भी यकीन रही, ये तो शेर आया वाला फार्मूला इख्तियार करके ना नाज़रीन, ये जो हमारी क़यादत है ख़ास तौर पर गंडापुर और उनके साथी ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये शेर आया करते हैं और बाद में जब लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, 1000-1500 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, आंसू गैस के शेल खाते हैं हज़ारों लोग, और उसके बाद शेर नहीं आता, फिर शेर आया। ये फार्मूला 4-5 दफ़ा चल चुका है। और ये इसलिए अब ये चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग मायूस हो जाएं। ये खेल रहे हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए प्लान के मुताबिक, और कारकुनों को बड़े तरीके से डीमोरल और मायूस किया जा रहा है। और इमरान खान को जाकर रिपोर्ट ये दी जाती है कि जनाब लोग नहीं निकलते, हम क्या करें। जब लोग जोश से निकलते हैं तो आप उन्हें जलील व रुस्वा करके और बेसहारा छोड़कर गायब हो जाते हैं, तो वो फिर क्यों निकलेंगे। अगर लोग नहीं निकल रहे तो ये भी आपका कसूर है कि आप उन्हें हकीकी सूरत हाल नहीं बताते। अब गंडापुर ने कल डिटेल इंटरव्यू में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी ये नहीं कहा कि वहाँ हम कैंप लगाएंगे और वहाँ से हम अचानक चल पड़ेंगे, जिस तरह का तासुर कल इमरान रियाज साहब ने और समी इब्राहिम साहब ने अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जनाब हम वहाँ सिर्फ जलसा जो वहाँ था वो हमने सवाबी मुंतकल कर दिया है, वो भी हम रोड पर जलसा करेंगे। यानी वो जलसा जो है वो बड़ा जलसा, यानी जलसा गाह भरने के मूड में भी नहीं है। वो चौक जो मोटरवे का जो चौक और चौराहा होगा वहाँ हम जलसा करेंगे इंटरचेंज पे, और जलसा करने के बाद हम पहले वहाँ मुशावरत करेंगे और ऐलानात करेंगे। ये टोटल वो काम करना चाहते हैं 9 तारीख को। और इतने दिन भी समझ लें कि अगर इमरान खान अजियत का शिकार हैं, उनकी मुलाकातें बंद हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको फ़ौजी अदालतों में ले जाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और कल जो कमाल किया गंडापुर ने, उन्होंने कहा क्या है फ़ौजी अदालतें बना दें, हम फ़ौजी अदालतों को भी फेस करेंगे। ये हाल है, लोगों की जान पर बनी हुई है और ये कह रहे हैं हमें कोई परवाह नहीं है। भाई आपने थोड़ी फ़ौजी अदालतों में जाना है, आप तो मिले हुए हैं, आप तो उन्हीं के लोग हैं, आपको क्या ख़तरा है। जिन लोगों ने जाना है फ़ौजी अदालतों में उनको पता होगा कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन ये खौफनाक सूरत हाल है। इमरान रियाज खान ने कल एक और नया महाज भी खोल दिया है। उन्होंने चैलेंज कर दिया है चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी को, और उन्हें कहा है कि जनाब आप मुझे बुलाएं, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किसने उठाया था, उठाने वाले का नाम भी लूँगा, एजेंसी का भी बताऊंगा, कहाँ रखा, सारी बात बताऊंगा। जनाब आप इतनी बड़ी जुर्रत और दिलेरी करना चाहते हैं, लेकिन आप इमरान खान के बारे में सच नहीं बता रहे। वही बात उतनी ही बताते हैं जो गंडापुर आपको एनओसी देता है। और गंडापुर ने क्या किया उस रात, वो क्यों गायब हुआ, उसका भी सारा जो जिस बयान पे किसी को भी यकीन नहीं है वो सबसे पहले आपने जारी किया। अगर आप गंडापुर की रूपोशी और गायब होने की हकीकत नहीं बताने का हौसला नहीं रखते, और इमरान खान को इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है और पार्टी के जो लोग उनसे मुनाफकत और गद्दारी कर रहे हैं, आप उनको बेनकाब करने का हौसला नहीं रखते, तो आपने जस्टिस यहिया आफरीदी को चैलेंज देकर क्या बताना है किसी को। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है नाज़रीन, लेकिन हम भी दुआगो हैं कि इसी सूरत हाल में से बेहतरी निकलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की जो भारी अक्सरियत है वो आज भी इमरान खान पर जान निछावर करने के लिए तैयार है।
ان جو قیادت میں جو منافقت ہو رہی ہے، جو غداری ہو رہی ہے، اس سب کے باوجود اس وقت بھی عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول اور سب سے طاقتور لیڈر ہے، اور ہمیں یقین ہے کیونکہ عمران خان کا جذبہ صادق ہے، اس کا جذبہ بھی صادق ہے اور وہ ثابت قدم بھی ہے، صبر و استقامت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ بھی وہ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں یقین ہے کہ عالمی صورتحال میں بھی کوئی اللہ رب العزت کے کرم سے تبدیلی ہوگی، یا ملک کے اندر سے کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی نکلے گی، یا عوام کا ہی آتش فشاں پھٹ پڑے گا جو ان سے قابو نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔